خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فمن، تو جو کوئی، تولا، منہ موڑ جائے، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، افغیر، کیا بھلا سوائے، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، وَلَہُ، حالانکہ اس کے لیے، اسلم، مطیع ہے، تابع ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، اور ناخوشی سے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے. قل، کہہ دیجئے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، علی ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، وما، اور جو، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور سارے انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن، اور ہم، لہو، واسطے اس کے، مسلمون، فرما بردار ہیں، ومن، اور جو کوئی، یبتغی، چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے، وہوا، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیفا، کس طرح، یہدی، ہدایت دے سکتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، قومن، کسی قوم کو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، کہ بے شک رسول، 'حق'، برحق ہے،
وجاءہم اور آئیں ان کے پاس البینات روشن نشانیاں واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو اولئک یہی لوگ جزاؤہم ان کی جزا ان بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان کے ثم پھر ازدادوا وہ بڑھ گئے کفرن کفر میں لن ہرگز نہیں تقبل قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم الضالون وہ بھٹکے ہوئے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم حالانکہ وہ کفار کافر ہیں فلن تو ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض زمین بھر ذہباً سونا ولو افتدی اور اگرچہ وہ فدیہ دے بہی اس کا اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے تفسیر فمن تولا بعد ذالک تو جس نے اس سے منہ موڑ لیا اس کے بعد کس کے بعد اس عہد کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب آپ دیکھیے پیغمبروں نے تو نہ منہ موڑنا تھا اور نہ انہوں نے موڑا، منہ کس نے موڑا؟ پیروکاروں نے۔ تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد محض پیغمبروں سے نہیں لیا تھا بلکہ پیغمبروں کے توسط سے ان کی قوموں سے بھی لیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے فالوور سے بھی لیا تھا۔ اسی لیے اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے کہ میثاق النبیین میں اضافت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے،
یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا، لیکن اصل میں انبیاء کے ذریعے فالوور سے بھی لیا گیا تھا۔ یہ عہد محض انبیاء تک ہی نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد وہ ان کے تابع داروں میں بھی گیا۔ اسی لیے تو بنی اسرائیل سے یہ تقاضا تھا کہ تم اس رسول کو مان لو، کیونکہ تمہارے پیغمبروں نے اس رسول کے آنے کی بشارت بھی دی ہے۔ ہر نبی سے وعدہ لیا کہ دیکھو تمہاری نبوت میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے بھی ماننا ہوگا، تمہاری قوم نے بھی اس کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، ہم مان لیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عہد پر سب کو گواہ کیا اور خود بھی اس پہ گواہی دی کہ بات ایسے ہی ہے۔ اب اتنی گواہیاں ہر پیغمبر سے لے کر جب اصل پیغمبر کو ماننے کا وقت آیا تو یہ یہود و نصارہ منکر ہو بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ پیچھے آپ ایک بات پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا نا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بات کی تھی؟ نہیں کی تھی نا۔ پھر کیسے لیا تھا ان سے؟ ان کے نبی کے ذریعے۔ بالکل یہی بات یہاں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ وہاں قوم کا نام لیا گیا، یہاں نبیوں کا لیا گیا، اور مقصود اس سے کیا ہے کہ نبیوں کے تھرو ان کی قوم بھی۔ اس کو آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا، کب لیا؟ ایک تو عالم ارواح میں سب سے لے لیا، سب انبیاء سے۔ اس کے بعد جب ایک ایک نبی دنیا میں آیا تو اس سے بذریعہ وہی یہ عہد لیا کہ دیکھو میں نے تم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کتاب اور ہر چیز دی ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ جائے تو تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی اسے ماننا ہوگا اور اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد دیا جا چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے لیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، انہوں نے خوشخبری بھی دی تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کی تم تصدیق کرنا، اس کو ماننا۔ اب انہیں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جب اتنا پکا عہد تھا تمہارے انبیاء کے ذریعے تم سے لیا گیا تھا، تو جب عمل کی باری آئی تو تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں اس نبی کو مانتے ہو؟ یہ مقصود۔ اس آیت میں دراصل اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت ہے، لیکن وہ منہ موڑ گئے، اس لیے فاسق کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ہدایات اترتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو انفرادی طور پر اپنے ساتھیوں کو نہ صرف یہ کہ سناتے، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت یا کم از کم ان کے سرداروں کو بلا کر ان سے اقرار بھی لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر جب کوئی ایسی آیت نازل کرتے جس میں کوئی عہد کی بات ہوتی، کیونکہ پیچھے بھی بنی اسرائیل کے میثاقوں کی بات ہے، تو وہ طریقہ کیا ہوتا تھا اس کا؟ بنی اسرائیل سے میثاق کیسے لیا جاتا تھا؟ جیسے میں نے آیت 83 کا ریفرنس دیا، اس کے علاوہ بھی کہیں اور ہے کوئی ایسی آیت؟ یاد ہے آپ کو؟ 84 میں بھی ہے پھر میثاق کی بات، خذوا ما آتیناکم بقوۃ کی بات بھی ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز نازل ہوتی تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر ان کو سناتے اور ان کو جمع کر لیتے، تابوت سکینہ سامنے ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ اور تذکیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے، پھر سب سے اس کی اطاعت کا اقرار لیتے، سب کے اقرار کے بعد لوگوں کو اس کا گواہ رہنے کی تاکید فرماتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بناتے، اور آخر میں اس حکم کی نافرمانی کے دنیاوی اور اخروی نقصان بھی بتاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ لوگوں گواہ رہو، میں نے تمہیں اللہ کی بات پہنچا دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے، انہیں اللہ کی بات سناتے، پھر ان سے وعدہ لیتے
اور وعدہ کس طرح لیا جاتا تھا کہ سامنے ان کے تابوت رکھا ہوتا تھا جس میں وہ عصا اور وہ تمام چیزیں تھی، معجزات وغیرہ جو تھے آپ کی یادگاریں جو تھیں. لیکن اہل کتاب ان وعدوں کو بھول گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. ان کے منہ موڑنے پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ یعنی یہ دین اسلام سے منہ موڑ کر، اس پیغمبر کی اطاعت سے منہ موڑ کر کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اطاعت گزار ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے اور مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. یعنی اہل کتاب اگر اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں. اس کی بات ماننے کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تیار ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، خواہ خوشی سے کرے یا پھر ناخوشی سے، مجبوراً. کرہن کا معنی کافرے ہے سے، مجبوری سے، زبردستی. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب شروع میں اطاعت کرنا پڑتی ہے تو انسان مجبوراً کرتا ہے، لیکن جب کرنے لگتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اسی اطاعت میں خوشی بھی آ جاتی ہے، جب وہ آسان ہو جاتی ہے یا اس میں جب لطف آنے لگتا ہے. اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، خواہ کوئی خوشی سے اطاعت کر کے آئے یا مجبوراً کر کے آئے، اسے جانا تو بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ نہیں مانتے تو آپ تو کہہ دیجئے کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور سارے نبی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کون کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ اقرار کیا تھا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم سے آخر تک، کہ یہ لوگ اگر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھیں گے، اپنی کتاب کو بھی مانیں گے، اور جو پہلے انبیاء پر اتارا گیا ان سب کو بھی مانیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز جس کی تابع دار اور جس کی فرما بردار ہے. یہاں پر بھی اہل کتاب کو دراصل سنایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کیا کر رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا اقرار کر رہے ہیں اور ان پر اترنے والی کتابوں کا بھی. یہ ہے ہدایت کا اصل معیار جسے تم کو فالو کرنا ہے. اور پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب ان تین آیتوں کو ذرا اکٹھا پڑھیے، ملا کے دیکھیے. پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں
انبیاء سے اور ان کے ذریعے ان کی قوموں سے. ٹھیک ہے. اور اس وعدے کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو تم کو ان کو ماننا ہوگا، ان کے مددگار بننا ہوگا. ٹھیک. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. فمن تولی بعد ذلک، نہ یہودی مان لائے نہ عیسائی لائے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ پیغمبروں کے عہد کو بھول گئے؟ یہ کس خدا کا انکار کر رہے ہیں جس خدا کی اطاعت میں زمین و آسمان کی ہر چیز لگی ہوئی ہے؟ یہ اس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور پختہ عہد کو بھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ تو مانیے. آپ تو کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں سب پیغمبروں پر جو ان پہ اتارا گیا، ان سب چیزوں پر، تاکہ شاید تمہیں دیکھ کر یہ بھی مان جائیں. کیونکہ مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، یہ مانے یا نہ مانے. لیکن نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جھنجھوڑتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، جو اسلام نہیں قبول کرے گا، تو وہ دین اس کا اسی کو مبارک ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھا جائے گا. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ آ گئی نا بات سمجھ؟ تینوں آیتوں کا لنک ہے آپس میں. ذرا لمبی آیت ہے نا، اس لیے وہ لنک پھر بیچ میں مس ہونے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کب سے سمجھایا جا رہا ہے ان کو. پیچھے کی ساری آیتیں دیکھیں. اب آپ آیت مباہلہ نکالیں، اس سے ذرا لنک جوڑیں ان ساری آیتوں کا. آیت مباہلہ میں ان کو اچھی طرح سمجھا کے چیلنج کیا گیا تھا کہ دیکھو مان جاؤ ورنہ تو تمہاری شامت. مانے نہیں، جزیہ دینا قبول کر لیا. پھر بھی ان کو سمجھانا نہیں چھوڑا گیا. پھر بھی کہا گیا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ہم جیسا کوئی ہو کسی کے ساتھ ایسی آخری حد کو پہنچ کے چیلنج کر کے اس کے بعد کہ بس آج کے بعد اس کو نہیں سمجھانا، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال. یہ نہیں مانتے، یہ مانیں گے ہی نہیں. نہیں، پھر بھی کیا تعالوا الی کلمۃ، مان جاؤ اب بھی، سواء بیننا وبینکم. پھر اس کی وضاحت کر دی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس کے ساتھ، کسی انسان کو اپنا رب نہیں بنانا. پھر مزید ان کی کچھ ایسی سوچوں کی اصلاح کی گئی کہ جن کی وجہ سے ان خرابیوں کی نشاندہی کی گئی کہ جن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ دراصل دین سے دور تھے. اور وہ خرابیاں کیا تھی کہ انہوں نے اپنی بدعات کو حضرت ابراہیم سے منسوب کر کے ایک خوبصورت نام دے رکھا تھا. اور ان کی خرابی کی اصل وجہ ان کی فرقہ واریت تھی، گروہوں میں بٹے ہونا، اور گروہ کو ہی سب کچھ سمجھنا کہ جو اس گروہ کے اندر ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہے. تو اس لیے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور پھر فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت، کیونکہ یہ ان کے سچے فالوورز ہیں. پھر ان کی چند شرارتوں اور جرائم کا ذکر کیا گیا کہ نہ یہ خود سیدھے ہوتے ہیں نہ تمہیں رہنے دیں گے، یہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کئی ایک حربے اختیار کرتے ہیں. تمہارے سامنے حق کو باطل کے ساتھ ملا کے دکھاتے ہیں، حق چھپا جاتے ہیں. پھر اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ایسی سازشیں اور چالیں کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کچھ لوگ مسلمان ہو اور شام کو واپس پلٹ جائیں تاکہ تم بھی پھر جاؤ. اور پھر اس کے بعد مزید ان کے اچھائی اور برائی دونوں کو واضح کر دیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار ہیں، خیر کا عنصر ہے اور دعوت حق کو وہ قبول بھی کر سکتا ہے. مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی کہ تم اپنا یہ کام نہیں چھوڑنا، اگرچہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ امانت کو ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد ان کے مزید کچھ جرائم کا ذکر کہ یہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، اور یہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں. پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے دیکھو کوئی نبی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت کہو، شرک سے نکل آؤ. پھر انہیں میثاق یاد دلایا گیا. پھر کہا گیا اس دین کو چھوڑ کے کچھ اور لوگ. پھر صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ دیکھو تم تو کہو کہ ہم ایمان لائے اور ان کو دیکھ کے شاید یہ بھی ایمان لائے، لیکن نہیں لائے. فرمایا یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں. مسلسل سمجھانا ہے، کتنی خیر خواہی. لیکن جب کوئی نہ مانے تو پھر ٹھیک ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اب آپ دیکھیں آخری انداز کیا ہے، بہت زبردست انداز ہے.
کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے، کہاں سے ملے؟ قومن سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، اور اس آیت کے مخاطب ہٹ دھرم اور متعصب قسم کے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انکار کر بیٹھے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ کون سے ایمان کے بعد؟ یعنی جب تک آپ آئے نہیں تھے اس وقت تک آپ کو مانتے تھے اور آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی، ان کے دل مانتے ہیں کہ رسول سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئیں، یعنی قرآن بھی موجود ہے، لیکن ان ساری گواہیوں اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر سزا ہی سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ان کی جزا ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی، کیونکہ یہ بدترین لوگ ہیں نا، کہ سارے دلائل پا کر اور بات مان کر پھر انہوں نے انکار کیا۔ اور سارے لوگوں سے مراد یہاں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور تمام انسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ بد عہدی کو تو ہر شخص برا کہتا ہے، اور آخرت میں تو کافر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے ہی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کس میں؟ اس جہنم کی آگ میں، یا اس لعنت میں، اس رحمت سے دوری میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ کیوں نہ ہلکا کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے آخر دم تک اپنی ہٹ درمی کو کم نہ کیا، یہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ جس طرح یہ آخر وقت تک تکبر کا شکار رہے، انکار پر ڈٹے رہے، ایسے ہی پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کو سزا ہی دی جاتی رہے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہ ملے گی، وہ کوئی وقفہ بھی نہ دیے جائیں گے، یعنی ان کی اس سزا میں کوئی بریک نہیں آئے گی، سانس لینے کا وقت نہیں ملے گا، کوئی ایسا انٹرول نہیں ہوگا، کوئی ایسا بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہی کر سکے۔ کنٹینیوس سزا ہوگی، مستقل طور پر۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اصلاح۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص حارث بن سوید نامی اسلام لایا، پھر مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملا، پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کو کہلا بھیجا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بھائی جلاس بن سوید نے یہ آیت اس کے پاس بھیجی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور پھر اچھا مسلمان بنا رہا۔ لیکن بنیادی طور پر تو یہ اپنے کانٹیکسٹ میں اہل کتاب ہی سے متعلق ہے کہ جو لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خواہ وہ اپنے ماضی میں کیسے کیسے جرائم ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ زیادہ کا لفظ پیچھے پڑ چکا نا، فزادہم اللہ مردا، بڑھنا اور بڑھانا دونوں معنی ہوتے ہیں، یعنی ایمان لائے، پھر مرتد ہو گئے، کفر کیا اور کفر میں ترقی کرتے رہے، کفر میں آگے بڑھتے رہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ،
ہم الضالون، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور کیٹیگری، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل، تو ہرگز نہ قبول کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، کیا نہ قبول کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، مل کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، یعنی زمین بھر سونا بھی اگر وہ لے آئیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، اولئک، یہی لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو کس کے لیے توبہ نہیں، کس کے لیے سزا ہے؟ جو لوگ کفر کریں اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دیں تو مرنے کے بعد ان کی توبہ نہ ہوگی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، خواہ وہ توبہ زمین بھر سونے کے عوض یوں کرنا چاہیں وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب مل کر رہے گا اور ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے کم عذاب والے ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا، تو آج وہ سونا تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے جو نیک عمل ہوتے ہیں انسان کے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی کافر لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ بہت مہمان نواز اور غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا اس کے اچھے عمل اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آتا نا، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، ایسے لوگوں کو نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی بدلہ ان کا دے سکے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کفر میں ہی ترقی کرتے گئے اور کبھی نہ پلٹے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔